باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدیہ درود پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 سے شروع ہو رہا ہے، 257۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، ان کا مددگار ہے جو ایمان لے کر آئے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ اندھیروں سے روشنی کی طرف، اندھیرے سے مراد جہالت ہے، اور روشنی سے مراد علم کا نور۔ اللہ رب العزت انہیں علم کا نور عطا فرماتا ہے، ہدایت کی روشنی مراد ہے۔ اللہ رب العزت انہیں ہدایت عطا فرماتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست شیطان ہیں، یعنی صاحب ایمان کا دوست اللہ ہے، اور جس نے کفر کیا اس کا دوست شیطان ہے۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے، نور ہدایت سے، نور سے نکالتا ہے اور اندھیروں میں لے کے چلا جاتا ہے۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنم والے ہیں، دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہی آتی ہے، مطلب وہ ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ ایک جو نحوست ہے، گناہ کی سیاہی، وہ اس کے دل پہ آتی ہے۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے تو وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا، دوبارہ گناہ کرتا ہے، تو وہ سیاہی بڑھتی ہے، بڑھتی ہے، بڑھتی ہے، بڑھتی ہے، آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے فرمایا کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، گناہوں میں لتھڑا ہوا سیاہ کار، یعنی کالے کرتوتوں والا۔ سیاہ کار کا مطلب یہی ہوتا ہے نا، سیاہ کام کرنے والا، برے کام کرنے والا۔ تو جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ پھر اس کی نظر میں گناہ رہتا ہی نہیں، گناہ رہتا ہی نہیں۔ اور مفسرین نے اس کے حوالے سے، محدثین نے جو وضاحت دی کہ کب کس حد تک کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا، فرمایا کہ جو 3 دفعہ مسلسل اس کو کر لیتا ہے، یعنی مطلب چوری کی، یا کوئی نشہ کرنا شروع کر دیا، یا کوئی اور بدکاری کا ارتکاب معاذ اللہ کر دیا، فرمایا کہ جب وہ تیسری دفعہ کرتا ہے نا تو یہ طے ہو جاتا ہے کہ اب یہ گناہ کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہا، مطلب خوف ختم ہو گیا نا، پھر دلیری آ گئی۔ تو یہ اس سے مراد وہ ان کو ظلمات سے نکالتا ہے اللہ رب العزت، اور نور کی طرف لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کو، اور شیطان نور سے نکالتا ہے اور اندھیرے میں لے کے جاتا ہے۔ تو اس سے مراد عیسائی اور یہودی بھی ہیں کہ جو پہلے نور میں تھے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث نہیں ہوئے تو وہ نور میں تھے، لیکن جب حضور تشریف لے آئے، آپ مبعوث ہو گئے، اب ان کے اوپر ایمان لانا لازم تھا، اب معیار تھا کہ حضور پر ایمان لایا جائے، لیکن نہیں، وہ نور سے ظلمات کی طرف چلے گئے، جہالت کی طرف واپس پلٹ گئے۔ اس کے بعد فرمایا الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اے محبوب کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا؟ وہی انداز، ہزاروں سال پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ کس شخص کو؟ حاج ابراہیم فی ربی، جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا رب کے متعلق، ان آتاہ اللہ الملک، اللہ نے اس کو سلطنت دی ہوئی تھی۔ اس سے مراد نمرود، تو نمرود کے دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مکالمہ ہوا تھا اس کو اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغی سرگرمیاں نمرود نے دیکھی، بت توڑنا، بت شکن تھے آپ، بت توڑے تو بلا لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں نمرود نے، اور اس کا یہ اصول تھا کہ جو بھی آتا تھا سجدہ کرتا تھا، اس کی دربار میں اس کے سامنے جھکتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، آئے سیدھے کھڑے ہو گئے، تو اس کو افسوس ہوا اس بات کا، اور اس نے اپنی تحقیر سمجھی، شان شان نہ سمجھا، یہ باقیوں کی طرح اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو کہا اس نے، نمرود نے کہا
کہ سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں رب کی عبادت کرنے والا ہوں، اس کے سامنے جھکتا ہوں، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ تو اب اللہ رب العزت کے متعلق نمرود نے سوالات کرنا شروع کر دیے کہ کیا کرتا ہے تمہارا رب؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، یحیی و یمیت، زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے زندگی بخشتا ہے، جس کو چاہتا ہے موت دے دیتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، اس نے کہا یعنی نمرود نے کہا انا احیی و امیت، یہ کام میں بھی کرتا ہوں، احیی و امیت، میں جس کو چاہوں زندگی بخش دوں، جس کو چاہوں موت دے دوں، بے گناہ کو پکڑ کے پھانسی کے گھاٹ پہ چڑھا دیا، جس کو دینی تھی اس نے پھانسی، اس کو اس نے چھوڑ دیا، یہ کام ہو گیا۔ اور بتائیں، قال ابراہیم، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، میرا رب مشرق سے سورج کو ابھارتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ فاتی بہا من المغرب، تم ایسا کرو، فاتی لے کر آؤ اسے، من المغرب، مغرب سے، وہ مشرق سے طلوع کرتا ہے نا، تم مغرب سے طلوع کرو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو فرمایا۔ فبہت الذی کفر، تو کافر حیران اور لاجواب ہو گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب دیکھیے یہاں پہ دو چیزیں بیان ہوئی کہ وحی و امید، یعنی زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں۔ اب جہاں پہ لاجواب ہوا نمرود، وہ کون سا موقع، کون سا پوائنٹ ہے کہ سورج کو مغرب سے نکالنا ہے؟ تو آپ کو خدا مان لوں گا، مغرب سے نکال لو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو خدا کی تو حکمرانی ہوتی ہے، تو اس کے اوپر وہ لاجواب ہو گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی کے اشارے سے سورج کو کہاں سے واپس بلایا؟ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ رہے قدرت رسول اللہ۔ اب یہاں پہ دیکھیے جو معیار رب ہونے کا ابراہیم علیہ السلام نے قائم کیا کہ مغرب سے نکال لو تو مانا جا سکتا ہے، اب اس معیار پہ تو پورے اتر ہے۔ اسی لیے اللہ حضرت فرماتے ہیں پیش نظر ہے وہ نو بہار، سجدے کو سر ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، یہی تو امتحان ہے، یہی تو امتحان ہے، اب روکیے، حضور عبداللہ ہی ہیں، اللہ کے بندے ہی ہیں۔ ہمارا بہرحال یہی عقیدہ ہے۔ او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا اس شخص کی طرح جس کو ایک بستی پر گزر ہوا اس حال میں کہ وہ بستی اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی، یعنی ایک اجڑی سی بستی تھی۔ قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، تو تعجب سے کہا انہوں نے، یہ حضرت عزیر علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، یعنی حضرت عزیر علیہ السلام گزرے اور دیکھا کہ ایک بستی جو ہے وہ خستہ حالی کا شکار ہے، اجڑی ہوئی ہے۔ قال، تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا ان یحیی هذه اللہ بعد موتها، اللہ اس بستی کے مرنے والوں کو بعد میں کیسے زندہ فرمائے گا؟ یہ خیال آیا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، یہ خیال آیا، آپ کے پاس ایک سواری تھی، گدھا تھا، کچھ کھانے پینے کا سامان تھا، کھجوریں وغیرہ، آپ نے وہ ایک سائڈ پہ رکھا کھانے کا سامان، گدھے کو ایک جگہ پہ باندھا اور خود ٹیک لگا کے کھجور کے ساتھ بیٹھے اور وہاں پہ نیند آ گئی۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، تو اللہ نے 100 برس تک اس پر موت طاری کر دی، یعنی حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک وہاں پہ پڑے رہے، موت آ گئی۔ ثم بعث، پھر ان کو زندہ کیا، 100 سال کے بعد اللہ رب العزت نے اٹھایا۔ قال کم لبثت، اللہ رب العزت نے پوچھا اے عزیر یہاں کتنی دیر رہے ہو، کتنا عرصہ گزارا یہاں پہ؟ قال لبثت یوما بعد یوم، حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا یہی کوئی دن کا کچھ حصہ، دن یا اس کا کچھ حصہ یہاں پہ میں رکا ہوں۔
قال اللہ رب العزت نے فرمایا بل لبثت مئات عام، یہاں پہ 100 سال ٹھہرے ہو. فانظر الی طعامک، وہ اپنا کھانا دیکھو، وشرابک، وہ پینے کا جو سامان تھا اس کو دیکھو، لم یتسنہ، جو اب تک سڑی بدبودار نہیں، وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کو دیکھو. اب جو گدھا تھا اس کا، حضرت عزیر علیہ السلام کا جو گدھا تھا، وہ اس کی ہڈیاں جو تھی وہ بھی بوسیدہ ہو چکی تھی. یعنی ہڈی میں ایک اکڑا ہوتا ہے نا، بوسیدہ کا مطلب یہ کہ جس کو یوں مسل دیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، بوسیدہ ہونے کا، وہ اس طرح کی حالت ہوئی بڑی ہڈیوں کی. فرمایا اب دیکھو یہ کیا کرتا ہوں. دوبارہ اللہ رب العزت نے اس کو آہستہ آہستہ کرتے کرتے، پہلے وہ ہڈیاں ٹھیک ہوئی، گوشت آیا، پھر کھڑا ہو گیا گدھا. فرمایا اس طرح ہم کرتے ہیں دوبارہ زندہ، جس طرح 100 سال تک آپ کو موت کے بعد زندہ اٹھا لیا، اور گدھے کو بھی، اور کھانا بھی تر و تازہ ہو گیا. 100 سال کے بعد وہ کھانا جو تھا وہ بھی تر و تازہ. اب اللہ رب العزت کی یہ قدرت کا شاہکار دیکھا. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے قدرت کی نشانیاں بنائیں. یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں یہ اپنی قدرت کی نشانیاں بتا رہا ہوں. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، ہڈیوں کی طرف دیکھو ہم کس طرح ان کو ملا کر جوڑتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں. پھر جب ان پر موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا منکشف ہو گیا، یعنی انہیں پتہ چلا کہ اس طرح اللہ رب العزت زندہ فرماتے ہیں. فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو انہوں نے کہا کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے. مطلب اس سے ایسا نہیں ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو یقین نہیں تھا، یقین نہیں تھا، ایسا نہیں تھا، لیکن وہ دیکھنا چاہتے تھے اطمینان قلب کے لیے. اب جیسے ایک شخص جو ہے اس کو یہ بتایا جائے کہ یہ ہیٹر کا سوئچ لگائیں تو یہ گھومنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی وہ بات مان لے گا، لیکن ایک تجسس آئے گا اس کے دل میں، کیسے گھومتا ہے، ذرا دکھائیں نا. مان لیا، لیکن وہ تجسس جو تھا اطمینان قلب کے لیے، وہ حضرت عزیر علیہ السلام کا وہ تھا. اس کے بعد اسی سے ملتا جلتا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آگے آ رہا ہے. تو انشاءاللہ العزیز یہاں سے آگے ہم کل پڑھیں گے، بلکہ ایک آیت ہے اس کو بھی ختم کرتے ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا رب ارینی کیف تحیی الموتى، اے اللہ تو کیسے زندہ کرے گا جو مر چکے. قال ولم تؤمن، تو اللہ رب العزت نے فرمایا یقین نہیں ہے مجھ پہ میں ایسا کر سکتا ہوں، میری قدرت پہ شک ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، عرض کی، قال بلا، کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، میں ذرا دل مطمئن کرنا چاہتا ہوں. قال فخذ اربعۃ من الطیر، فرمایا کہ 4 پرندے لیں، فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یاتینک سعیا، پھر ان کو ذبح کر کے ان کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دیجئے، پھر انہیں بلائیے. مطلب حضرت 4 پرندے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاروں کو ذبح کیا، ان کے گوشت کا قیمہ بنا کے مکس کر دیا 4 پرندوں کو، اور پھر فرمایا کہ 4 پہاڑوں پہ تھوڑا تھوڑا رکھ دو گوشت، ایسے رکھ دیا. پھر اللہ رب العزت فرمایا ثم ادعوہن، اب ان کو بلاؤ. مطلب وہ جو کوا تھا یا مرغابی تھی یا کوئی لالی تھی، جو بھی تھا، نام لو ان پرندوں کے. آپ نام لیتے، وہ گوشت کا قیمہ جہاں جہاں جس پہاڑ پہ پڑا ہوتا وہاں سے اڑتا ہوا آتا، ایک جگہ پہ جمع ہوتا، اور وہ پرندہ اپنی اصل حالت میں سامنے کھڑا ہو جاتا. وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور یقین رکھیے اللہ بہت غالب اور بڑی حکمت والا ہے. دعا ہے کہ جو کچھ بھی آج ہم نے پڑھا اللہ رب العزت اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق دے. جو نہیں سمجھ سکے اللہ رب العزت
اس کی بھی سمجھ عطا فرمائے۔